اذان اور اس کو عبداللہ فضل کو اوپن کرنا چاہیے. نمبر 3 پہ شان مسعود، 4 پہ بابر اعظم، 5 پہ آپ کے سلمان علی آغا، 6 پہ آپ کا رضوان، 7 پہ آپ کا یہ عامر جمال اینڈ دین دا بولر. وہ کیا 2 فاسٹ بالر اور ایک آل راؤنڈر عامر جمال کی صورت میں، یا تینوں فاسٹ بالر اور 2 اسپنر؟ اس طرح تھوڑی سی ان کی بیٹنگ ویک ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمیں 25 جولائی سے 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں مد مقابل ہوں گی. ٹاروبا میں برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان نے 4 روزہ میچ کھیلا جس میں اس کے بیٹسمینوں کو خاصی پریکٹس ہوئی، لیکن بولنگ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر چیف سلیکٹر، فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہارون رشید. ان سے بات کرتے ہیں. ہارون بھائی، کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان نے پریکٹس میچ کھیلا؟ محمد عباس نے بھی بولنگ کی، خرم شہزاد نے بھی بولنگ کی، عامر جمال نے بھی بولنگ کی اور محمد علی نے بھی بولنگ کی. اس بولنگ اٹیک کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح ان کے خلاف وہ 290 سے زائد رنز اسکور کر گئے؟ یہ چیز تھوڑی سی مجھے بھی عجیب سی لگی. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ پریکٹس میچ جو ہوتا ہے نا، اس میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ 2 اننگز ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو 2 اننگ بیٹنگ کی مل گئی، بولنگ کی نہیں ملی. میرے اس بولنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ بولنگ کو جو ہے اچھے طریقے سے ان کو کمبینیشن بنانے میں آسانی ہوتی. لیکن جو میں اوور آل دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک دونوں ٹیمیں مجھے مور اور لیس ایک جیسی لگ رہی ہیں. جو پچز میں نے دیکھی ہیں، جو اس کا بیہیویئر پیچھے بھی جو بھی ان کی سیریز ہوئی ہیں ویسٹ انڈیز کی، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ مکس بیک رہا ہے. کبھی فاسٹ بولرز آؤٹ کرتے ہیں، کبھی اسپنرز آؤٹ کرتے ہیں. بیٹنگ ان کی بری نہیں ہے، پاکستان کی بھی بیٹنگ بری نہیں ہے. بولنگ کے اوپر پاکستان کا بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے، کیونکہ اس میں فاسٹ بولرز جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پیسی نہیں ہے. 135 132 پہ بولنگ کرتے ہیں. اگر اچھی لائن پہ بولنگ کریں وہاں پر، کیونکہ ریورس سوئنگ بھی ہوتی ہے اور تیسرے چوتھے دن اسپن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے اپنے نزدیک اگر یہ دونوں اسپنرز کو، کیونکہ ایک اسپنر ایکسپیرینسڈ ہے، ایک کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، علی عثمان کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آئی تھنک چانس آپ کو لینا پڑے گا. جو پرابلم پاکستان کو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا یہ 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ جائیں گے یا 3 فاسٹ بولرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے. جو پچز کا بیہیویئر ہے وہاں پر میرے نزدیک 3 فاسٹ بولرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے. اب 3 فاسٹ بولرز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیا 2 فاسٹ بالر اور ایک آل راؤنڈر عامر جمال کی صورت میں، یا تینوں فاسٹ بالر اور 2 اسپنر؟ اس طرح تھوڑی سی ان کی بیٹنگ ویک ہوتی ہے. تو یہاں مجھے ایک لگتا ہے کہ یہ شاید فیصلہ یہی کریں کہ عامر جمال کو کھلائیں، اور یہ اب ان کا فیصلہ کہ 3 فاسٹ بالر کھیلیں یا 2 فاسٹ بالر اور ایک اسپنر کھیلیں، اور تیسرا فاسٹ بالر جو ہے عامر جمال. اور بیٹنگ میں کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ بتائیں کہ اذان اویس نے بھی رنز کیے ہیں، عبداللہ فضل نے بھی رنز کیے ہوئے ہیں، پھر شان مسعود بھی ہیں، پھر دیگر پلیئرز ہیں. آپ کیا بیٹنگ آپ کہہ رہے ہیں اگر 5 بالرز کے ساتھ جاتے ہیں تو 6 بیٹسمین ہو گئے، جس میں ایک رضوان ہو گیا، باقی 5 کون ہوں گے؟ دیکھیں اس میں یہی ایک وہ، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید 7 بیٹرز کے ساتھ جائیں گے. لیکن جو بیٹنگ ابھی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریکٹس میچ ہوا ہے، اس میں ایکچولی دونوں جو اذان اویس ہیں اور اس کے ساتھ عبداللہ فضل، ان دونوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے. سو میرے اپنے نزدیک، کیونکہ امام کو بھی 2 اننگز ملی تھیں، امام فارم میں نہیں ہے، سو ان کا حق بنتا نہیں ہے کہ وہ پہلا ان کو موقع ملے. اذان اور اس کو عبداللہ فضل کو اوپن کرنا چاہیے. نمبر 3 پہ شان مسعود، 4 پہ بابر اعظم، 5 پہ آپ کے سلمان علی آغا، 6 پہ آپ کا رضوان، 7 پہ آپ کا یہ عامر جمال اینڈ دین دا بولرز. یہ مجھے ایک مضبوط سا فرسٹ 11 نظر آتی ہے جو پاکستان کی ٹیم کو وہاں بنانی چاہیے. اب آبویسلی وہاں کا تھنک ٹینک، کیونکہ پچز کو وہ زیادہ قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے میچ بھی وہیں کھیلا ہے. لیٹ سی کہ یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ کمبینیشن جو ہے وہ ان کو، کیونکہ آپ کا دوسرا اسپنر کھیلنا ضروری ہے. آپ سلمان علی آغا کے اوپر اس بات پہ کہ جی وہ ساجد خان کو آپ کھلا سکتے ہیں، ساجد خان علی عثمان پہ دونوں ساجد اور علی عثمان دونوں کھیلنے چاہیے. صحیح. اور 3 فاسٹ بالرز کا بیک اپ ہونا چاہیے. صحیح. فاسٹ بالر میں عامر جمال کو آپ ایز آل راؤنڈر رکھ سکتے ہیں، باقی 2 بالر عباس ہے، یا آپ کا دیکھیں نا خرم شہزاد نے بھی کوئی اتنی بولنگ اچھی نہیں کی، کیونکہ محمد علی نے وکٹس لیے ہیں اور محمد عباس نے بھی وکٹس لیے ہیں. سو میرے نزدیک ان دونوں کو اور ساتھ عامر جمال کو کھیلنا چاہیے. شان مسعود کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شان مسعود کپتانی سے ہٹنے کے بعد اب ان کی عمر 37 برس ہونے کو آ رہی ہے، ان پہ بڑی تنقید ہوتی رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریز شان مسعود کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگی، کیونکہ بڑے ینگسٹرز آ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کو اس ٹیسٹ سیریز کو جیتنا بھی ہے. جیتنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ہینڈ چاہیے، اور شان مسعود نے جاتے ہی جس اننگ میں جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ آئی تھنک
उन्होंने इसको जस्टिफाई तो किया है, ठीक है, कप्तानी का उनका बोझ उनसे हट जाएगा। ठीक है, आप ये भी सही कह रहे हैं कि बहुत लंबे से तो उन्होंने जाके खेलना नहीं है, लेकिन ये 2 सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको जीतें तो आप कहीं ना कहीं आप टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल पे कहीं ऊपर आप पहुंच सकते हैं। आप टॉप पे तो पहुंचना बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता है, आगे ऊपर जा सकते हैं। आप थोड़ा सा मतलब यह है कि 9 से तो कम से कम आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि शान मसूद को डेफिनेटली, वो इंग्लैंड में भी आपको इसलिए काम देगा कि इंग्लैंड में वो क्रिकेट भी खेलता है, सो इसलिए मैं तो शान मसूद को ही प्रेफर करूंगा वो नंबर 3 करें, और वो दोनों अब्दुल्ला फजल को और रजान ओवैस को, बिकॉज उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया एंड देन वो। आखिरी सवाल आनंद भाई, वेस्ट इंडीज की टीम को कैसे देखते हैं आप? उनका बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा है, किमा रोज, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ, वो जेडन सील्स, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। देखिए, फास्ट बॉलिंग के एतबार से तो उनकी टीम, मुझे उनकी बॉलिंग, क्योंकि 140 प्लस वो बॉलिंग करते हैं। दूसरा, उनको इंजरी इश्यूज थे जो मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो गए हैं। जो जस्टिन रोज जो थे, उनके जो कैप्टन थे, वो अनफिट थे, वो अब टीम में वापस आएंगे। रॉस्टन चेज टीम में वापस आएंगे, और जॉन कैम्बल, हैमस्ट्रिंग का उनका इशू था, वो भी वापस आएंगे। लेकिन जो उनकी बैटिंग है, कोई बहुत ज्यादा मुझे उसमें आमिर जंगू ने डबल सेंचुरी बनाई, ने जो है वो अभी वो उभर के आ रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी वो बहुत ज्यादा वो इन्हिसार करेंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनकी भी बैटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, शायाब और चेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और उनको अगर ये लोग आउट करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि इवन टेस्ट सीरीज होगी, मैं किसी को फेवरेट नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।